سب اس سے متعلق بات کریں گے، لیکن کراچی کے معاملے پہ ہم بات کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے کہ سندھ کابینہ نے جو فیصلہ کیا ایک اور زیر قیام تھا، اس میں جو ایم کیو ایم کے کئی گروپ جو ایک دوسرے کے متحارب ہیں بیک زباں سراپا احتجاج بن گئے، اور پی ٹی آئی کی بھی کی پوزیشن ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے جس پہ اتنے زیادہ برہم ہے سب لوگ؟ بہت بہت شکریہ نظامی صاحب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسے، تو میں ان کو نعرہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ مرسو مرسو کراچی نہ ڈیسے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی شہری حکومت ختم ہوئی ہے، یعنی آج شہری حکومت کے اختتام کا آخری دن تھا، انہوں نے سندھ کابینہ کا غیر قانونی اجلاس، غیر آئینی اجلاس بلایا آج کے دن۔ انہوں نے کراچی کے ضلعوں میں ڈاکہ مارتے ہوئے ایک اور ضلع اس میں بنایا ہے۔ کراچی کی شہری حکومت سے انہوں نے نہیں پوچھا، انہوں نے کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا، کراچی کے منتخب اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے نہیں پوچھا، اور انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ یہ کراچی کے اندر ایک ضلع اور بنا دیں گے، کیماڑی، جو کہ پیپلز پارٹی کو جہاں سے جتانا اور جہاں کی 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کو دلانا مقصود ہے۔ تو یہ تو کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے ہم، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب جب چاہے وہ اٹھا کر اس کو تقسیم کر دیں، جب چاہے اپنی مرضی کے ضلع بنا دیں اور اپنی کیبنٹ کے اندر بیٹھ۔ ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کی جاگیر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیا پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملائیں گے، ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملائیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی ساتھ ملائیں گے، یا خالی پی ٹی آئی تیار ہے ہر معاملے کے لیے؟ پی ٹی آئی اس میں آٹومیٹکلی شامل ہے، ایم کیو ایم اس کے اندر موجود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس پر اندازہ نہیں ہے ان کو۔ یہ مراد علی شاہ کو پریس کانفرنس کر رہا تھا بیٹھا ہوا کہ جی ہم اپنی پاور شیئر نہیں کرنے دوں گا، ایگزیکٹو پاور۔ تو جب تو ایگزیکٹو پاور شیئر کرنے نہیں دے سکتا، کہ کراچی کیسے تقسیم کر سکتا ہے بھائی؟ تو کسے اختیار دیتے کراچی تقسیم کرتے؟ کس سے پوچھا تم نے؟ کس سے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی شہری حکومت ختم ہوئی ہے، یعنی جیسے ہی شہری حکومت ختم ہوئی ہے، انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ کیا یہ شہری حکومت کے پاس ہی جانا چاہیے تھا بل؟ جب تک شہری حکومت موجود تھی، کیا یہ میونسپل کارپوریشن میں یہ بل پیش نہیں ہو سکتا تھا کہ کراچی میں ایک اور ضلع بنا دیا جائے؟ یہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا ہم نے، یہ سعید غنی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز، جی وہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں سندھ حکومت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایڈمنسٹریٹو میٹر میں یہ کسی صورت میں ان کا آئینی حق نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو میٹر میں یہ سندھ کی شہری حکومت کا حق ہے، جو کہ اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کو آنا تھا، وہ آ کر انتخابات کرا تھا، اور انتخابات کے بعد ایک نئی شہری حکومت آتی۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے آنے سے پہلے ایک شپون مارا ہے کراچی پر، اور کراچی والوں کو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کراچی والوں کا کوئی پرسائن حال نہیں، ہم جب چاہے کراچی کو تقسیم کر دیں۔ تو آپ اگر کراچی کو تقسیم کریں گے تو پھر یہ آوازیں اٹھیں گی کہ سندھ بھی تقسیم ہوگا۔ جی یہ بلدیاتی انتخابات میں یا آئندہ آنے والا جب بھی ہو عام انتخابات میں یہ کوئی جھرلو مارنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ جی بالکل جھرلو کی، آپ پہنچ گئے اسی جگہ پر، جھرلو کی تیاری ہے۔ یہ بلدیاتی انتخابات میں جھرلو کی تیاری کی، تاکہ یہاں سے کونسلر کی نشست سے زیادہ نکلے، اور چونکہ کیماڑی کا سارا علاقہ پہلے بھی یہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے، عبد القادر پٹیل ٹائپ کے لوگ، آپ جانتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے جیتتے ہیں، یہ جھرلو کریں گے، اور یہ کراچی کی شہری حکومت پر پہلے قبضہ کریں گے، اس کے بعد پھر یہ صوبائی انتخابات پہ قبضہ کریں گے۔ تو یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کراچی کی شہری بالکل ان کی آوازیں ختم ہو گئی ہیں، ختم نہیں، پی ٹی آئی موجود ہے، ایم کے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ایگزیکٹو کی پاور شیئر کرنے پہ مراد علی شاہ تیار نہیں ہے، لیکن آئین کی روح سے پاور کو آپ ڈائلیوٹ تو کر سکتے ہیں، جتنے یونٹس زیادہ ہوں گے عوام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ سر میں نے کب کہا کہ یونٹ زیادہ نہ ہو؟ سر مگر کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا آپ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کنسنسس پالیٹکس ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظام یہ تو خاصے برہم بھی نظر آ رہے ہیں، اور بڑا سخت لہجہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ بہت ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کراچی کی جو اپوزیشن کی جماعتیں جن میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، یہ اس پہ متفق ہو پاتے ہیں، ان کی کوئی ایم پی سی یا اے پی سی ہوتی ہے یا نہیں۔ اچھا نظامی صاحب، ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے تھے، یہ سننے میں آ رہا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے نواز شریف صاحب کبھی مولانا کو فون کر رہے ہیں، کبھی بلاول کو فون کر رہے ہیں، کبھی مریم کو فون کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارے فون سچ مان لیے جائیں، یہ اطلاعات درست مان لی جائیں، تو یہ پھر 100% درست ہے، نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، مریم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فعال ہو جاؤ، شہباز شریف اس میں مائنس ہو چکے ہیں، اور نیا پارلیمانی سال کیا مشکل سال ہوگا، ایک مزاحمت جو خلاف روایت ہے نون لیگ کو دیکھ۔ یہ تو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا۔ جی
پارلیمنٹری اصالتوں میں تو فرق نہیں پڑے گا، یہ اس طرح ہی دھنگا مشتی ہوتی رہے گی، بزنس ایز یوزول، جب تک کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہ ہو۔ ایک فرق پڑے گا اگر مریم جو ہے سڑکوں پہ ایجیٹیشن لانے کے لیے تیار ہوتی ہیں جی، اور مار کھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ پی ایم ایل این جس کی روایت نہیں ہے مار کھانے کی، جی، اگرچہ انہوں نے اسے نیب کے سامنے ایک مختلف قسم کا ٹریلر دکھایا، اور اگر یہ اے پی سی وغیرہ کا یا ملٹی پارٹی کانفرنس کا معاملہ آگے چلتا ہے، اس صورت میں خاصے چیلنجز پیدا ہو جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں اور ہر وہ- لحاظ سے۔ ہر لحاظ سے، اور وہ قصہ پارینہ بنتے جائیں گے۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ میں قصہ پارینہ بن کے جس وقت معاملات بہت خراب ہوں تو میں ایز کمپرومائز کینڈیڈیٹ قائد کے طور پہ سامنے نظام آؤں صاحب کینڈیڈیٹ وہ کیسے اور بنیں گے؟ وزیر اعظم کا تاج ان میں سر پہ رکھ دیا جائے۔ نظام صاحب آپ تو نظر نہیں کینڈیڈیٹ وہ کیسے بنیں گے؟ آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ لکڑ ہیں جس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا۔ میں تو ان کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ان کی خواہش ہے جو ان کو جس اسٹریٹجی پہ وہ جا رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہے، اچھا نظامی صاحب ایک unless جی جو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا دو کہ تین he wants to معاملات ہیں۔ leave the politics in entirety, then he should resign and go home۔ اچھا یہ جو مزاحمت پالیسی ہے، یہ ایک کچھ حوالے ایسے ہیں، کچھ اینگلز ایسے ہیں کہ جن سے یہ درست بھی نظر آتی ہے۔ مہینے ڈیڑھ کے بعد جو عاشورہ کے بعد کا سلسلہ ہوگا اس میں موسم بھی قدرے بہتر ہو جائے گا، اتنا ہیومڈ بھی نہیں رہے گا، معتدل موسم ہوتا ہے، اکتوبر کا ستمبر کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے دسمبر تک آپ ایک معتدل موسم ہوتا ہے، بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے احتجاج کرنے کے لیے بھی، اتنے زیادہ لوگوں کو موسم کی شدت بھی نہیں جھیلنی پڑتی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرے آپٹکس یہ ہیں کہ نواز شریف اگر ایکٹیو ہو رہے ہیں، شہباز شریف اگر بیک سٹیپ ہو گئے ہیں یا بیک لائن میں ہیں، لائن کلوز ہو گئے، تو پھر مجھے کیوں نہیں کالا پالیسی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں کالا پالیسی کو مولانا بھی انڈوز اب کرتے ان تھے۔ کے پاس حکومت کا 2 سال کا جو شاندار ریکارڈ ہے، اس پہ سیاست کریں گے وہ، گورننس۔ گورننس پہ۔ اب دیکھیں نا، یہ پچھلے 2 سال میں کی جو کارکردگی بتائی گئی ہے، یعنی آج 20 تاریخ ہے نا، جی 18 19 20 3 دن ہو گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہر وزیر کہہ رہا ہے میں اتنے پرسنٹ بڑھا دیے انکم، میں نے اتنے یہ کر دیا، جی میں نے وہ کر دیا، خارجہ پالیسی میں تیر مار دی، اکانومی میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں، سینکڑوں ڈیم بن رہے ہیں، جی بجلی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ تیار ہیں۔ جی یقین نہیں آتا کہ یہ اتنا اگر 2 سال میں ہوا ہے تو پھر عوام کی زندگی اتنی اجیرن کیوں ہے؟